ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. مسئلۃ الافضلیت بعد الانبیاء. مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات وہ تو سب سے افضل ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور شان اپنے پیغمبروں کو، جن کو ہم انبیاء یا رسل کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سب سے زیادہ مرتبہ اور شان عطا فرمائی. یہ شاید آگے تفصیل آ جائے کہ انبیاء میں سب سے بلند مرتبہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے بعد سب سے بلند مرتبہ اور شان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ اور شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مرتبہ اور شان حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کا. تو اس طرح حضرات انبیاء علیہم السلام یہ ترتیب ہے جو آپ کو بتائی ان 4 پیغمبروں میں. اس کے بعد باقی انبیاء درجہ بدرجہ ان کی بھی فضیلت اور شان ہے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اس کی تفصیل شاید کتاب کے آخر میں آئے. یہاں مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی جماعت کے بعد سب سے بلند مرتبہ اور شان کس شخصیت کا ہے؟ تو آپ کے مصنف یہ فرماتے ہیں افضل البشر بعد نبینا، سب سے افضل بشر ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر الصدیق، ابو بکر صدیق ہے. ثم الفاروق، پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب ہیں. ثم عثمان ذو النورین، پھر اس کے بعد درجہ حضرت عثمان ذو النورین کا ہے. ثم علی المرتضی، اور پھر اس کے بعد درجہ جو ہے وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اس طرح یہ 4 درجات نمبر وار مصنف نے بیان فرمائے. تو سب سے پہلے کہا افضل البشر بعد نبینا. تو ہمارے شارح علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ بعد نبینا کی بجائے بعد الانبیاء کہہ دیتے تو یہ زیادہ احسن تھا، زیادہ بہتر تھا. اس لیے کہ بعد نبینا اس میں صرف ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بتایا کہ سب سے افضل بشر حضرت ابو بکر صدیق ہیں. تو بعد الانبیاء کہتے تو سارے نبیوں کی بھی بات ہو جاتی کہ سب سے زیادہ درجہ نبیوں کا، اور تمام انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. پھر خود ہی بتایا کہ شاید مصنف نے بعد نبینا کہہ کر بعد سے مراد بعدیت زمانیہ مراد لیا ہو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے زمانے کے بعد، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں. لیکن اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
انہوں نے بھی قیامت کے قریب تشریف لانا ہے۔ تو اگر بعد سے مراد بعدیت زمانیہ مراد لیا جائے تو پھر شبہ ہوگا، کوئی کہہ سکے گا کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق حضرت عیسیٰ سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے بعد آنا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ مصنف کی مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی بشر پیدا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی بشر مولود ہو، پیدا ہو، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی ان سب سے حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو پھر اعتراض ہو سکتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے، وہ تو پھر ان پر فضیلت واضح نہ ہوگی، صحابہ پر فضیلت واضح نہ ہوگی۔ اور اگر مصنف کا یہ کہنے کا مقصد ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگ کرۂ ارض پر موجود تھے، ان سب سے زیادہ فضیلت ابوبکر صدیق کی ہے، تو پھر تابعین اور تابعین کے بعد والوں کے متعلق سوال ہوگا کہ حضرات تابعین پر اور بعد کے مسلمانوں پر حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت واضح نہ ہوئی۔ اور اگر کہا جائے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی بشر ہیں ان سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابوبکر صدیق کی بتائی مصنف نے، تو پھر وہی سوال ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ تو بہرحال یہ چند وجوہ بتانے کے بعد مصنف یہ کہتا ہے کہ احسن اور بہتر یہ تھا کہ بعد نبینا کی بجائے بعد الانبیاء کہہ دیتے، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی شبہ یا کوئی سوال پیدا نہ ہوتا۔ لیکن ان سب کا جواب میرے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ہمارا عقیدہ اور برحق عقیدہ ہے، اسلام کا عقیدہ، کہ انہوں نے قیامت کے قریب تشریف لانا ہے، لیکن وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، بعد کے نبی نہیں ہیں۔ اگر آنے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، ہیں تو پہلے کے نبی، تو اس لیے بعدیت زمانیہ اگر مراد لیا ہے مصنف نے اور یہ کہا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانہ ہے، اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام ابوبکر صدیق کا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ بعد میں آنا ہے، لیکن وہ تو پہلے کے ہیں اور وہ پہلے نبی بن کے آ چکے، تو اس لیے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ بتایا کہ ابوبکر صدیق کو جو صدیق لقب ملا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو دو وجوہ بتائی مصنف نے۔ پہلی وجہ صدق النبی فی النبوۃ من غیر تلعثم، کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سب سے پہلے جو تصدیق فرمائی، بغیر کسی توقف اور بغیر کسی وقفے کے، کوئی یہ نہیں کہ کوئی توقف کیا ہو یا کچھ غور و فکر کیا ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا رسول اللہ، تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر توقف اور بغیر غور و فکر کے فرمایا کہ صدقتک یا رسول اللہ، اس لیے ان کو لقب ابوبکر صدیق ملا۔ باقی جس نے بھی تصدیق کی، تھوڑا سوچ و بچار کر کے، تھوڑا توقف کر کے، تھوڑا ٹھہر کر یا کسی سے مشورہ کر کے، لیکن ابوبکر صدیق نے بغیر توقف کے فوراً تصدیق کی، اس لیے آپ کو صدیق لقب ملا۔ دوسری وجہ یہ بتائی کہ معراج کے واقعے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق نے بلا تردد، بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً تصدیق فرمائی،
اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض ایسے بدبخت کافر تھے جنہوں نے معراج کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں معراج پر گیا تھا، میں نے راتوں رات یہ سفر کیا۔ انہوں نے براہ راست حضور کی زبان سے سنا لیکن انکار کیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی کافر نے جا کر کہا کہ تیرا دوست محمد اس طرح کہتا ہے، تو آپ نے فوراً فرمایا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی جنہوں نے براہ راست حضور کی زبان سے سن کر انکار کیا وہ کتنے بدبخت تھے، وہ زندیق اور کافر ہوئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی تصدیق فرمائی، کافر کی زبان سے خبر سن کر فوراً کہا کہ اگر حضور نے فرمایا تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو بہرحال صدق النبی فی النبوہ من غیر تلاسم ایک وجہ کہ بغیر غور و فکر کے نبوت میں حضور کی سب سے پہلے تصدیق کی، اور دوسری وجہ صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المعراج بلا تردد۔ تو یہ دو وجوہ بیان فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کہا جاتا ہے، تو فاروق کی بھی دو وجوہ تسمیہ بیان فرما دی۔ ایک وجہ تسمیہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک یہودی تھا اور دوسرا مدینے کا ایک منافق تھا۔ منافق آپ جانتے ہیں کہ جو برائے نام مسلمان تھے، تو ان کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ تو یہودی کہتا کہ چلو جا کر تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں، لیکن منافق کہتا کہ نہیں، تمہارا سردار ہے کعب بن اشرف، اس کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو عجیب بات ہے کہ یہودی ادھر لا رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں، کعب بن اشرف سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ منافق تھا اور اس مخاصمے میں، اس جھگڑے میں یہ جھوٹا تھا، اور اسے اندازہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر تو فیصلہ درست اور صحیح ہوگا، حق ہوگا۔ البتہ کعب بن اشرف اگرچہ یہودی ہے لیکن شاید کوئی جھوٹ بول بال کر یا کوئی رشوت دے کر اس سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لوں گا۔ قصہ مختصر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی اس کو کھینچ کے لے آیا اور آ کر دونوں نے اپنا اپنا معاملہ بیان کیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ وہ سچا تھا۔ فیصلہ ہو چکنے کے بعد یہاں سے دونوں نکلے اور وہ منافق کہنے لگا کہ ایک دفعہ حضرت عمر سے بھی فیصلہ کروا لیں، کیونکہ حضرت عمر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینے میں لوگوں کے فیصلے فرمایا کرتے تھے، تو ان سے بھی کروا لیں۔ منافق منع کرتا ہے کہ کیا ضرورت ہے، تمہارے نبی پاک نے فیصلہ کر دیا، آخر عمر جو ہیں ان کا مرتبہ تمہارے پیغمبر سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال منافق کے دل میں چونکہ چور تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ عمر بہت سخت آدمی ہے، خاص طور پر یہودیوں کے لیے۔ جیسے اسے پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان کا یہودی سے جھگڑا ہوا تو وہ طیش میں غصے میں آ کر فوراً میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے اور میرا کام بن جائے گا۔ چلے گئے دونوں حضرت عمر کے پاس، جب جا کر دونوں نے اپنی اپنی بات بتائی اور پھر اس یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے متعلق پہلے فیصلہ تمہارے نبی میرے حق میں کر چکے ہیں، مگر یہ تمہارا مسلمان بھائی مجھے پھر تمہارے پاس کھینچ کے لے آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فأخذ عمر سیفہ، حضرت عمر نے تلوار پکڑی اور وہ قتل المنافقہ، اور اس منافق کو قتل کر دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہاکذا اخذی لمن لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا اس کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرمایا ان عمر
فرق بین الحق والباطل، کہ عمر نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے دکھا دیا ہے، تو اس لیے ان کا لقب جو ہے وہ فاروق بن گیا۔ یہ بات تو ہمارے مصنف نے بتائی ہے۔ دوسری وجہ فاروق کی وجہ تسمیہ وہ حاشیے میں ہے، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضرت عمر سے، لما سمیت الفاروق، آپ کا نام فاروق کیسے پڑا، آپ کو فاروق کیوں کہا گیا؟ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جب میں مسلمان ہوا، مجھ سے پہلے کے جتنے مسلمان تھے سب خوف کی وجہ سے چھپ چھپ کر رہتے تھے، اور قریش کے خوف کی وجہ سے نماز بھی چھپ کر پڑھا کرتے تھے، بیت اللہ میں آنے کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی اور نہیں آتے تھے۔ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نحن علی الحق، ہم تو حق پر ہیں، فلا نختفی، اب ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھیں، میرے ساتھ چلیں، حتیٰ دخلنا المسجد، حتیٰ کہ ہم جا کر مسجد میں داخل ہوئے، اور اس طرح میں نے مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھائی۔ تو اس وقت قریش کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھ دیا۔ تو یہ دو وجوہ جو ہے فاروق کی وجہ تسمیہ ہے۔ اچھا، حضرت عثمان کا لقب ہے ذو النورین، تو اس کی وجوہ تسمیہ بھی مصنف نے ایک بتائی ہے۔ یہ کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی رقیہ کا نکاح کیا حضرت عثمان کے ساتھ، ولما ماتت رقیہ، جب جناب رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو زوجہ ام کلثوم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر دیا۔ تو وہ بھی جب فوت ہو گئی تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ تیرے نکاح میں دے دیتا۔ بعض روایات میں کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے دنیا سے گزر جاتی، میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ بعض روایات میں 40 کا بھی عدد آیا۔ تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، 2 نور عین آپ کے نکاح میں تھیں۔ بیٹی کو نور عین یعنی آنکھ کا نور اور آنکھ کی روشنی کہا جاتا ہے بیٹی کو، اس لیے ان کا لقب ذو النورین ہو گیا، 2 نوروں والا، یعنی حضور کی 2 نور عین ان کے گھر میں آئی ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اوحا الی ان ازوج کریمتی من عثمان، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی دونوں بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دوں، اس طرح نمبر وار۔ یہ دونوں کام میں نے اللہ کے حکم سے کیے۔ اور کریمتیہ کا حضور نے لفظ بولا، اور کریمتان کا معنی ہوتا ہے العینان، دونوں آنکھیں، اس لیے کہ عرب کا مقولہ ہے، من احب کریمتیہ فلا یکتب بعد العصر، جو آدمی اپنی آنکھوں سے پیار کرتا ہے وہ عصر کے بعد لکھنے کا کام نہ کرے، اس سے آنکھیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ عرب کا مقولہ ہے، من احب کریمتیہ فلا یکتب بعد العصر، جو اپنی آنکھوں سے پیار کرتے وہ عصر کے بعد لکھنے کا کام نہ کرے۔ تو کریمتین کس کو کہا جاتا ہے؟ آنکھوں کو۔ تو حضور نے کریمتیہ ان ازوج کریمتیہ من عثمان کہا، اس لیے ان کا لقب ہو گیا ذو النورین۔ اچھا جی، اس طرح حضرت عثمان کا دوسرا لقب ذو الہجرتین بھی ہے، ذو النورین، اور دوسرا لقب ذو الہجرتین۔ 2 ہجرتیں فرمائی، پہلی ہجرت فرمائی اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ مکہ سے حبشہ کی طرف، اور پھر دوبارہ حبشہ سے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، تو اس طرح ان کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ میں تشریف لانے کے بعد ان کی بیوی حضرت رقیہ
فوت ہو گئی تو بعد میں ام کلثوم سے نکاح ہوا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی طرف سے بھی اس کی دو وجوہ تسمیہ عرض کر سکتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت کے دن دو نور حاصل ہوں گے۔ باقی سب لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو ایک نور حاصل ہوگا، نور ایمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت کے دن دو نور حاصل ہوں گے، ایک نور ایمان ہے اور ایک نور انفاق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نور۔ قرآن پاک میں اہل ایمان کے قیامت کے دن نور کی جو وجہ اللہ نے ارشاد فرمائی سورۃ حدید میں، وہ انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے فرمایا کہ ان کو نور ملے گا، اور سورۃ التحریم میں ایمان کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے پاس نور ہوگا۔ تو حضرت عثمان کے چونکہ بہت زیادہ اسلام پر خرچ ہیں تو ان کو نور ایمان کے ساتھ نور انفاق بھی ملے گا۔ یہ یوں کہہ لیں کہ حضرت عثمان، دوسری ایک اور وجہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی نشر و اشاعت بہت فرمائی اور پڑھتے بھی بہت زیادہ تھے، اس لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان کو ایک تو نور ایمان حاصل ہوگا، دوسرا نور قرآن حاصل ہوگا۔ تو یہ وجوہ تسمیہ ان کے ذو النورین ہونے کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کا لقب مرتضیٰ ہے، یہاں مصنف نے بھی اسی لقب سے حضرت کو یاد فرمایا، لیکن حضرت کا لقب جو مرتضیٰ ہے اس کا معنی تو ہمیں معلوم ہے کہ مرتضیٰ بمعنی مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا محبوب، اللہ کا چنا ہوا۔ لیکن یہ آپ کو لقب جو ملا مرتضیٰ، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کے لیے نہ تو مصنف نے کوئی بات بتائی اور نہ شارح نے کوئی بات بتائی، اور اس کے لیے بہت سے علماء سے پوچھ پاچھ کی۔ یہ گزشتہ سال کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کتاب لکھی حضرات صحابہ کرام کی شخصیات پر، تو ان کا مجھے پیغام آیا کہ حضرت کو جو مرتضیٰ لقب ملا اس کی کوئی وجہ بتائیے اور اس کی کوئی حوالہ بتائیے۔ میں نے کہا پوچھیں دیگر علماء سے، انہوں نے فرمایا کہ سب پاکستان کے بڑے بڑے علماء سے پوچھ چکا ہوں اور سارے کے سارے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور ابھی تک اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہے۔ تو یعنی یہ تو نہیں پتہ چلا کہ یہ لقب کب ملا اور کس وجہ سے ملا، لیکن اس معنی کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر حضرت علی کو کسی ذمہ داری کے لیے چنا، تو چنیدہ، چنا ہوا، اس کا معنی مرتضیٰ، چنا ہوا۔ مثلا آپ نے فتح خیبر کے لیے جب جھنڈا دیا تو حضرت علی کا چناؤ کیا، جب اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کا چناؤ کیا، جب غزوہ تبوک میں آپ تشریف لے گئے تو مدینے کے اندر نگرانی کے لیے آپ نے پیچھے چھوڑا تو حضرت علی کا چناؤ فرمایا، اور جب حاتب ابن ابی بلتعہ کا وہ خط آپ نے پکڑوانا تھا تو حضرت علی کا چناؤ کیا۔ تو مختلف مواقع پر چناؤ میں ان کا نام آیا، تو شاید اسی وجہ سے ان کو مرتضیٰ کہا جاتا ہو۔ مصنف کہتا ہے اعلی ھذا وجدنا السلف، ہم نے اپنے تمام بزرگوں کو اسی عقیدے پر پایا ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں مرتبہ اور مقام کی ترتیب یہی ہے، خلافت کی ترتیب بھی یہی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور مرتبے کی ترتیب بھی یہی ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر کا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، اور پھر علی کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعن کل الصحابۃ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین۔ باقی مصنف نے یہاں پر ایک بات یہ کہی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے آپس میں
ان دونوں سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ حضرت عثمان کی فضیلت زیادہ ہے یا حضرت علی کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو اس میں مصنف کہتے ہیں کہ وَالسَّلْفُ كَانُوا متوقفین، کہ سلف یعنی ہمارے بزرگ اور پچھلے اکابر جو ہیں وہ اس میں توقف کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کی فضیلت زیادہ ہے یا حضرت علی کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس میں علماء نے توقف کیا ہے۔ باقی اتنی بات جو ہے اہل سنت والجماعت کی علامات میں سے ہے، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اہل سنت والجماعت کی کیا علامات ہیں، تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تفضیل الشیخین، یعنی حضرت ابو بکر و عمر کو سب سے زیادہ افضل جاننا، و محبت الختنین، اور حضور کے دونوں دامادوں سے محبت کرنا۔ باقی رہا کہ فضیلت کس کی ہے حضرت علی اور عثمان میں، تو اس میں توقف ہے، یہ مصنف کا کہنا ہے۔ اور پھر مصنف نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان ارید کثرت ما یعدہ ذو العقول من الفضائل، کہ اگر فضائل کو دیکھا جائے جو فضائل احادیث میں آئے ہیں، تو ان فضائل کے لحاظ سے تو حضرت علی کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے کہ کثرت ثواب، کہ کسی نے زیادہ ثواب کمایا، تو پھر توقف ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ خدا جانے زیادہ ثواب کس کا ہے، یہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہے۔ یہاں تک مصنف نے بات کی ہے، لیکن اگلی بات آپ ہماری طرف سے سن لیں کہ مصنف کا یہ کہنا کہ سلف کا اس میں توقف ہے اور وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی میں فضیلت زیادہ کس کی ہے، مصنف کا یہ کہنا ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات جو ہیں ان کا توقف نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابوبکر کی، پھر عمر کی، پھر عثمان کی، اور پھر علی کی، یعنی حضرت علی سے حضرت عثمان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ توقف کرنے والے صرف چند لوگ ہیں، مثلا امام ابو بکر ابن خزیمہ اور حضرت سفیان ثوری، یہ اس طرح کے کچھ علماء سے توقف منقول ہے، ورنہ اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات حضرت عثمان کی فضیلت کے قائل ہیں۔ بلکہ امام ابو منصور البغدادی انہوں نے لکھا ہے کہ الاجماع علی ان عثمان افضل، الاجماع علی ان عثمان افضل، اجماع ہے اس بات پر کہ حضرت عثمان افضل ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ ابو منصور البغدادی نے کہا کہ الاجماع علی ان عثمان افضل، اس پر اجماع ہے کہ حضرت عثمان افضل ہیں۔ تو یہ جی ہم نے آپ کو خلاصہ عرض کر دیا ہے۔ باقی رہا مصنف کا یہ کہنا کہ فضائل حضرت علی کے زیادہ ہیں احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے، تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جتنے بھی فضائل حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے احادیث میں منقول ہیں، جتنی بھی احادیث صحیح ہیں اور اہل سنت والجماعت کے اکابر سے جو مروی ہیں، جو شیعہ راویوں سے مروی ہیں اس کو تو ہم نہیں مانتے، کیونکہ شیعہ کا کذب اور ان کا جھوٹ واضح ہو چکا ہے۔ البتہ جو اکابر اہل سنت والجماعت کے محدثین روات سے جو احادیث مروی ہیں حضرت علی کے فضائل کے باب میں، ان تمام فضائل پر ہمارا ایمان ہے اور ہم ان تمام فضائل کو مانتے ہیں، کسی بھی فضیلت سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ان تمام فضائل کے ساتھ ہم نے دیکھا
کہ حضرت علی جو ہیں وہ 12 سال تک حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں اور نمازوں میں حضرت عثمان کی اقتدا کرتے رہے۔ تو جب دیکھیں اتنے فضائل کے باوجود وہ اقتدا کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت عثمان کو اپنا رہبر و رہنما مانا ہے اور ان کی خلافت بیعت بھی کی ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ توقف ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے۔ دیکھیے جی کتاب لائیے، فرمایا کہ افضل البشر بعد نبینا، سب سے زیادہ فضیلت والا انسان ہمارے نبی کے بعد، والاحسن ان یقال، احسن یہ تھا کہ مصنف یوں کہتا بعد الانبیاء، بعد النبینا کی بجائے بعد الانبیاء کہتا مصنف، لیکنہ اراد بعد الزمانیہ، لیکن شاید مصنف نے بعد سے مراد زمانے کی بعدیت کو ارادہ کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لیس بعد النبینا نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنا، ومع ذلک لا بد، لیکن اس کے باوجود پھر ضروری تھا کہ مصنف حضرت عیسیٰ کی تخصیص کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضرت عیسیٰ کے بعد، یوں کہہ دیتے پھر، اس لیے بعد النبینا اگر کہا تھا تو وہ بعد عیسیٰ بھی کہتے، اس لیے کہا کہ احسن یہ ہے کہ بعد الانبیاء کہا جاتا۔ پھر مصنف کہتے ہیں اذ لو ارید کل بشر یوجد بعد نبینا، اگر مصنف کی مراد یہ ہے کہ ہر بشر جو ہمارے نبی پاک کے بعد پایا جائے، تو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، اور اگر مصنف کہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ ہر وہ بشر جو حضور کے بعد پیدا ہونا ہے، تو پھر صحابہ کرام پر، دیگر صحابہ کرام پر فضیلت حضرت ابوبکر کی واضح نہ ہوگی، اور اگر مصنف کہے کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ ہر وہ بشر جو روئے زمین پر موجود ہے اس وقت حضور کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو روئے زمین پر موجود ہے، تو پھر تابعین اور تابعین کے بعد والوں پر فضیلت ثابت نہ ہوگی، اور اگر مصنف یہ کہے کہ میرا ارادہ ہے کہ کل بشر یوجد علی وجہ الارض فی الجملہ، کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں پر حضرت ابوبکر کی فضیلت زیادہ ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے اعتراض ہو سکتا ہے، تو اس لیے مناسب یہ تھا کہ بعد الانبیاء کہہ دیتے، اور میں نے ان تمام جو ہے نا جملہ وجوہ کا میں نے جواب دے دیا کہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بعد الانبیاء بھی ٹھیک ہے اور بعد النبینا بھی ٹھیک ہے، اور بعد سے مراد بعد زمانیہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ ضرور تشریف لائیں گے، لیکن وہ پہلے کے نبی ہیں، حضور کے بعد کے نہیں ہیں، مسئلہ ختم۔ اور فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ الذي صدق النبی علیہ السلام فی النبوت من غیر تلعثم، تلعثم بروزن تفعل، جیسے تدحرج یتدحرج تدحرج، تو ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے نبوت کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی بغیر غور و فکر کے، اور وفی المعراج بلا تردد، اور معراج کے موقع پر بھی حضور کی تصدیق فرمائی بلا تردد فوراً۔ ثم الفاروق، پھر مرتبہ فاروق کا ہے رضی اللہ عنہ، الذی فرق بین الحق والباطل، یہ وہ ہیں جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان تفریق کی ہے، فی القضایا والخصومات، جب لوگوں کے فیصلے ہوتے اور جھگڑے ہوتے۔ پھر مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذوالنورین، ذوالنورین کیوں کہا؟ لأن النبی علیہ السلام زوجہ رقیہ، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت رقیہ سے رضی اللہ عنہا سے شادی کی، لمبا ماتت رقیہ رضی اللہ عنہا، جب رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، زوجہ ام کلثوم، تو اس کا نکاح کر دیا ام کلثوم کے ساتھ، ولما ماتت، اور جب وہ بھی فوت ہو گئیں، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لو کانت عندی ثالثہ، اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی لزوج، تو کہا میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ ثم علی المرتضی، پھر اس کے بعد مرتبہ علی المرتضی کا ہے، من عباد اللہ، اللہ کے تمام بندوں میں سے، وخلص اصحاب رسول اللہ، اور یہ اصحاب رسول میں سب سے زیادہ خالص اور
کھرا آدمی ہے، یا خلص کا معنی چنا ہوا آدمی ہے۔ علی ھذا وجدنا السلف، اسی ترتیب کے مطابق ہم نے اپنے سلف کو پایا ہے۔ اور ظاہر بات یہ ہے انہ لو لم یکن لہم دلیل علی ذالک، اگر ہمارے بزرگوں کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہوتی کہ یہی ترتیب ہے، پہلا ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اگر اس کی کوئی دلیل نہ ہوتی لما حکموا بذالک، تو وہ اس طرح کا فیصلہ نہ کرتے۔ جب انہوں نے سلف نے سب نے یہ عقیدہ کہا ہے تو پھر ضرور یہ بلا دلیل نہیں ہے۔ وَأَمَّا نَحْنُ، لیکن کہتا ہے جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، تفتزانی کہتا ہے فقد وجدنا دلائل الجانبین متعارضہ، ہم نے دونوں جانب کے دلائل کو متعارض دیکھا ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کے فضائل کے دلائل متعارض ہیں۔ متعارض مصنف اس لیے کہہ رہا کہ جو شیعہ روات ہیں ان کے طرف سے جو روایات ہیں اس سے حضرت علی کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے واضح، اور جو اہل سنت کے روات ہیں ان کی جتنی روایات ہیں، جملہ روایات کو دیکھا جائے تو حضرت عثمان کی فضیلت زیادہ واضح ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کہ اس میں دلائل جو ہے نا وہ متعارض ہیں۔ لیکن کیوں کہہ دیا مصنف نے متعارض ہیں؟ شیعہ کے دلائل اہل سنت والجماعت کے دلائل سے متعارض کیسے ہو گئے؟ مصنف کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا متعارض کیسے ہو گئے۔ شیعہ کا بطلان، ان کا فساد اور ان کے عقیدے کی خرابی پوری امت پر واضح ہو چکی ہے، ان کا جھوٹ واضح ہے، ان کا کذب واضح ہے، وہ جھوٹے اور کذاب راوی ہیں، اور خصوصاً وہ اہل بیت کے متعلق یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے متعلق انتہا درجے کا غلو اور افراد کرتے ہیں، اور گھڑ گھڑ کے موضوع روایتیں امت کو بتاتے ہیں۔ اس لیے ان کی روایات اہل سنت والجماعت کی روایات سے ہرگز متعارض نہیں ہے۔ مصنف کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ولم نجد هذه المسلطة مما يتعلق به شيء من الاعمال، مصنف کہتا ہے کہ اس مسئلے کا تعلق اعمال سے تو ہے نہیں، اس لیے اگر کوئی کہے کہ کون فضیلت والا ہے کون نہیں تو اس کا تعلق اعمال سے تو ہے نہیں۔ او یکون التوقف فيه مخلا بشيء من الواجبات، یا اس مسئلے میں توقف کر لینا کوئی واجبات کی ادائیگی میں خلل انداز بھی نہیں ہوتا، اس لیے والسلف کانوا متوقفین فی تفضیل عثمان، اس لیے سلف جو ہے وہ توقف کرتے تھے حضرت عثمان کی فضیلت کے متعلق کہ حضرت عثمان کی فضیلت جو ہے وہ حضرت علی پر ہے یا نہیں ہے۔ مصنف اس میں سلف اس میں توقف کرتے رہے، جو توقف کرتے رہے۔ مصنف نے جو کہا میں نے اس کی حقیقت آپ کو بتا دی کہ مصنف کا یہ مغالطہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی توقف نہیں ہے، بلکہ بعض نے اجماع نقل کیا ہے حضرت عثمان کی افضلیت پر۔ ابو منصور البغدادی نے کہا الاجماع علی ان عثمان افضل، یہ نبراس میں ہے۔ والسلف کانوا متوقفین فی تفضیل عثمان، مصنف کہتا ہے کہ سلف توقف کرتے تھے حضرت عثمان کی فضیلت پر۔ اور عجیب بات ہے کہ مصنف ایسی بات کہہ گیا جو مصنف کی اپنی بات سے ٹکراتی ہے، اس لیے کہ چند سطریں پہلے مصنف نے کہا جب یہ ترتیب بیان کی کہ سب سے پہلا مرتبہ ابو بکر کا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر علی کا، تو کہا تھا علی ھذا وجدنا السلف، اسی پر ہم نے سلف کو پایا ہے۔ اور خود کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی تو ہمارے سلف ایسی بات نہ کہتے، یہ بات پیچھے کہہ بھی رہے، اور پھر آگے مصنف کہہ رہا ہے کہ سلف کو ہم نے اس پر توقف کرنے والا پایا ہے کہ کیا حضرت عثمان کی فضیلت حضرت علی پر ہے یا نہیں۔ تو مصنف کی اپنی بات میں بھی آپ کو تعارض نظر آئے گا، اس لیے یہ توقف کا دعویٰ غلطی ہو گئی۔ کہتے ہیں سلف نے علامات اہل سنت میں بتایا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی علامات میں ہے تفضیل الشیخین، کہ ابو بکر و عمر کو فضیلت جانو، و محبت الختنین، اور حضور کے دونوں داماد سے محبت کرو، والانصاف، اور انصاف کی بات یہ ہے انہ ان ارید بالافضلیت کثرت الثواب،
اگر افضلیت سے مراد کثرت ثواب ہے تو پھر تو توقف ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ثواب کس کا زیادہ کس کا کم کچھ معلوم نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اور اگر مراد یہ ہو کہ وہ کثرت ما یعدہ ذوی العقول من الفضائل، جو اہل عقل فضائل گنتے ہیں، ان فضائل کی شمار کی کثرت دیکھی جائے تو پھر معاملہ دوسرا ہے کہ حضرت علی کے فضائل زیادہ ہیں، پھر توقف نہیں۔ یہ ہے جی وہ بات جو مصنف کہہ گیا، ہم نے آپ کو تفصیل عرض کر دی ہے، سمجھ گئے؟ یہاں تک بتا دیجئے کہ آپ حضرات سن رہے ہیں اور دونوں کانوں سے سن رہے ہیں یا ایک سے، اور سمجھ بھی رہے ہیں، اور کوئی آپ کو اشکال وغیرہ تو نہیں ہے؟ بتائیے گا، پھر میں آگے چلوں۔ اچھا جی، ہاں دونوں کانوں سے سنیں، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ایک بھی لگانا پڑے تو کم از کم پھر دائیں سے سنیں۔ جی، خلافت الخلفاء الراشدین۔ اب دیکھیں جی، خلافت کا مسئلہ بیان کیا۔ خلافت میں آپ جانتے ہیں کہ یہی ترتیب ہے جو پہلے آپ کو بتائی، اور یہ چار جو خلفاء ہیں ان کی خلافت منعقد کیسے ہوئی اس کو مصنف نے بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اس طرح منعقد ہوئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ فوت ہوئے، تو اسی وقت حضرات صحابہ کرام کا ایک اجتماع ہوا سقیفہ بنو ساعدہ میں۔ سقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ ہے، بنی ساعدہ قبیلے کا ایک بیٹھک کی جگہ ہے، وہاں صحابہ کا اجتماع ہوا، اکٹھے ہوئے، اور وہاں کافی مشاورت اور منازعت، کافی لے دے جھگڑا باتیں آپس میں ہوئیں، اور بالآخر یہ رائے قرار پائی کہ حضرت ابوبکر کی بیعت کر لیں۔ مصنف کہتا ہے کہ وَاسْتَقَرَّ رَأْيُهُمْ بَعْدَ الْمُشَاوَرَةِ وَالْمُنَازَعَةِ عَلَى خِلَافَةِ ابی بکر، کہ مشاورت اور منازعات کے بعد ابو بکر کی خلافت پر ان کی رائے قرار پا گئی۔ فَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ، اس پر انہوں نے اجماع کر لیا اور سب نے بیعت کر لی، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت کر لی۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت میں کچھ توقف ہے، یعنی کچھ دیر کے بعد کی، فوراً باقی سب لوگوں نے کر لی، حضرت علی نے نہیں کی تھی۔ کچھ توقف کے بعد کی، کتنے توقف کے بعد؟ بعض اکابرین اور مصنفین اور مورخین لکھتے ہیں کہ 3 دن کے بعد کی، 3 دن تک سوچتے رہے، اس کے بعد بیعت کی، اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق 6 مہینے کے بعد بیعت کی۔ دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ 3 دن کے بعد بیعت تو کر لی تھی لیکن اکیلے میں کی تھی، اور 6 مہینے کے بعد پھر جب لوگوں میں چیمیں گوئیاں ہوتی تھیں کہ حضرت علی نے ابھی تک بیعت نہیں کی اور کیوں نہیں کی، اس طرح کی باتیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر برسر عام مجمع کے سامنے ممبر کے اوپر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما تھے، سب کے سامنے بیعت کر لی۔ بہرحال جب بیعت کر لی تو ان کی خلافت جو ہے وہ محقق ہو گئی، اور تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا معاملہ۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر حق نہ ہوتی تو حضرت علی جھگڑا کرتے، جیسے کہ شیعہ کا مذہب ہے کہ خلافت علی کا حق ہے، ابوبکر کا حق نہیں ہے، تو مصنف کہتا ہے کہ پھر حضرت علی جو ہے
وہ بیعت نہ کرتے، جھگڑا کرتے، جیسے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ کیا۔ حضرت معاویہ کے ساتھ بھی تو جھگڑا کیا ہے، جنگ کی ہے، کیونکہ حضرت علی سمجھتے تھے کہ میں برحق خلیفہ ہوں، اور حضرت معاویہ جو ہے وہ مقابلے میں آ رہے ہیں، تو اس وقت نزاع کیا۔ تو یہاں بھی اگر حضرت ابو بکر کو برحق نہ سمجھتے تو نزاع کرتے۔ اور اگر حضرت علی کے پاس کوئی اس طرح کی دلیل ہوتی، جیسے شیعہ مذہب کے مطابق کہ حضرت علی کی خلافت منصوص ہے اور قرآن و حدیث میں آتی ہے اور وہ ضروریات دین میں سے ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو آج حضرت علی اس دلیل کو لے کر کھڑے ہوتے اور ابو بکر صدیق کی بیعت نہ کرتے۔ اس لیے شیعہ کا یہ کہنا غلط ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت برحق نہیں ہے، اور حضرت علی جو ہے وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہے۔ حقدار ہوتے تو دعویٰ کرتے، مقابلہ کرتے، جیسے معاویہ سے مقابلہ کیا۔ لیکن یہاں پر بھی مصنف ایک چوک کر گئے ہیں۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے ساتھ جو جھگڑا کیا تو شاید وہ خلافت کے لیے تھا، وہ خلافت کے لیے نہیں تھا۔ خلافت تو حضرت علی کی برحق ہے، اور حضرت معاویہ بھی کہتے تھے کہ ہماری لڑائی خلافت کے لیے نہیں ہے۔ حضرت علی بھی کہتے تھے، حضرت معاویہ دونوں کہتے تھے کہ یہ لڑائی خلافت کی نہیں ہے۔ لڑائی تو ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کی سزا کے متعلق کہ ان کے قاتلوں کو فوری سزا دو، پھر ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت معاویہ کا یہ تقاضا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حکومت پہلے مستحکم ہو جائے اور حکومت کی رٹ قائم ہو جائے، پھر جو ہے ہم قاتلوں کو پکڑ سکیں گے اور ان کو سزا دے سکیں گے۔ فی الحال ہم یہ کام نہیں کر سکتے، بس یہ تنازع ہوا، اس وجہ سے آپس میں لڑائی ہوئی، وہ لڑائی کوئی خلافت کی نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر کی خلافت کا انعقاد کیسے ہوا تو اس کو بتا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ شاید میرے انتقال کا وقت آ گیا، لما یئس من حیاتہ، جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہونے لگے اور موت کا خیال ہوا، تو حضرت عثمان کو بلایا، اور عثمان کو بلا کر ان کو یہ لکھوا دیا کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے۔ تو حضرت عمر کو نامزد کر دیا اور لکھ کر کہا، اس کے اوپر مہر لگا دی، مہر لگا کر فرمایا کہ یہ خط لے جاؤ اور سب لوگوں کو کہو کہ اس کے مطابق بیعت کر لیں، کہ جو اس خط کے اندر جس کا نام لکھا ہے اس کی بیعت کر لیں۔ چنانچہ سب لوگوں نے فبایعوا لمن فی الصحیفہ، کہ جناب اس میں جو کچھ حضرت نے لکھا ہے، جس کے متعلق لکھا ہے کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کون ہے لیکن ہم نے بیعت کر لی۔ اس طرح حتیٰ کہ وہ خط جو ہے حضرت علی کے پاس بھی لے جایا گیا، تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ بایعنا لمن فیہا وان کان عمر، ہم بیعت کرتے ہیں اس کے اندر جس کا بھی نام لکھا ہے، اگرچہ وہ عمر ہی ہوں، میں پھر بھی بیعت کرتا ہوں۔ تو اس طرح ان کی خلافت پر بھی اتفاق ہو گیا، اور حضرت عمر کو حضرت ابوبکر صدیق نے نامزد کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے موقع پر 6 آدمیوں کی ایک مجلس شورا قائم فرما دی۔ 6 آدمی، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعن کل صحابہ۔ تو 6 آدمیوں کی شورا بنا دی کہ یہ 6 لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ سب لوگ قبول کر لیں۔ بعد میں ان 6 میں سے ایک صحابی جو ہے غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں یا کوئی اور، بہرحال ایک صحابی وہ دستبردار ہو گئے کہ میں خلافت کا دعوے دار نہیں، باقی 5 رہ گئے۔ تو 5 میں سے سب نے اتفاق کر لیا کہ عبد الرحمن بن عوف جس کے متعلق فیصلہ کر دیں تو ہم اس کو قبول کر لیں گے۔
تو تمام لوگوں نے اپنی رائے کو کس پر ڈال دیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وقت مانگا اور لوگوں سے مشاورت کرتے رہے، دن رات کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس جا کر مشورہ فرماتے اور جا کر لوگوں سے پوچھ پاچھ کرتے، اور کافی غور و فکر اور کافی پوچھ پاچھ کرنے کے بعد حضرت عثمان کا نام پیش کر دیا کہ اس کی بیعت کر لو۔ چنانچہ سب نے بیعت کر لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت فرما لی۔ یہ ہے جی حضرت عثمان کی حد تک معاملہ۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو انہوں نے نہ تو کسی کو نامزد کیا تھا اور نہ کوئی مجلس شورا وغیرہ قائم فرمائی تھی اور نہ اس کے متعلق کوئی نصیحت یا وصیت فرمائی۔ تو پھر ان کی شہادت کے بعد مہاجرین و انصار بڑے بڑے صحابہ کرام نے آپس میں پھر مشورہ کیا اور مشورہ کر کے ان سب نے حضرت علی سے تقاضا کیا کہ آپ اس ذمہ داری کو قبول فرما لیں۔ چنانچہ حضرت علی نے اس ذمہ داری کو قبول فرمایا اور ان سب نے حضرت علی کی بیعت فرما لی۔ یہ تفصیل لکھی ہے جی، کتاب کو دیکھ لیں۔ وخلافتہم اے نیابتہم عن الرسول فی اقامت الدین، اور ان کی خلفاء راشدین کی خلافت یہ دین کو قائم رکھنے میں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کو خلافت کہتے ہیں۔ بحیث یجب علی کافۃ الامم الاتباع، اس طریقے سے کہ ساری امت پر اتباع ضروری ہوتی ہے خلیفہ کی۔ علی حاضر ترتیب ایزن، خلافت بھی کہتے ہیں اسی ترتیب پر ہے جو ترتیب پیچھے فضیلت کی بتائی ہے۔ یعنی ان الخلافت، یعنی بات یہ کہ خلافت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ابو بکر کی ہے، ثم لعمر، پھر عمر کی ہے، ثم لعثمان، ثم لعلی رضی اللہ عنہ، وذالک، اور یہ یوں ہوا لأن الصحابۃ قد اجتمعوا یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سقیفۃ بنی ساعدہ، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس دن تمام صحابہ کرام کا اجتماع ہوا سقیفہ بنی ساعدہ میں، واستقر رأیہم، اور پھر ان کی رائے یہاں آ کر قرار پائی، بعد المشاورہ والمنازعہ، مشورے کے بعد اور کافی لے دے کے بعد، علی خلافت ابی بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کی خلافت پر، فاجمعوا علی ذالک، اس پر سب نے اجماع کر لیا، وبایعہ علی رضی اللہ عنہ علی رؤوس الاشہاد بعد توقف کان منہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی سب لوگوں کے سامنے بیعت کر لی، کچھ توقف ان سے ہوا ہے۔ ولو لم تکن الخلافت حقا لہ، اگر خلافت ابو بکر کا برحق نہ ہوتا، لم اتفق علیہ الصحابہ، تو اس پر صحابہ کا اتفاق نہ ہوتا، ولا نازعہ علی کما نازع معاویہ تھا، اور حضرت علی مخالفت کرتے جیسے معاویہ کی مخالفت کی ہے، ولا احتج علیہم لو کان فی حقہ نص، اور حضرت علی اپنی دلیل بھی پیش کرتے اگر ان کے حق میں کوئی نص ہوتی، کما زعامت الشیعہ، جیسے کہ شیعہ کا مذہب ہے۔ وکیف یتصور فی حق اصحاب رسول اللہ، اور یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام وہ متفق ہو گئے علی الباطل، باطل پر، وترک العمل بالنص الوارد، اور کسی ایسی نص کو جو وارد ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہو کوئی نص نہیں ہے اور حضرت علی کی امامت اور خلافت منصوص نہیں ہے۔ ثم ان ابا بکر، پھر یہ ہوا کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ لما یئس من حیاتہ، اپنی حیات سے مایوس ہوئے، دعا عثمان، عثمان کو بلایا، واملا علیہ کتاب عہدہ لعمر، اور اس کو لکھوا دیا ایک کتاب جس میں حضرت عمر سے حضرت عمر کا وعدہ لیا گیا کہ ان کی بیعت کر لو۔ فلما کتب، جب انہوں نے لکھ دیا، ختم الصحیفہ، تو اس صحیفہ پر مہر لگا دی، واخرجها الی الناس، اور لوگوں کی طرف بھیج دیا، اور یہ کہا کہ بیعت کر لو لمن فی الصحیفہ، کے صحیفہ میں جس کا بھی نام ہے اس کی بیعت کر لو۔ سب نے بیعت کر لی، حتی مرت بعلی رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ یہ صحیفہ حضرت علی کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی فرمایا بایعنا لمن فیہا، اس میں جس کا بھی نام ہے ہم اس کی بیعت کرتے ہیں، وان کان عمر، اگرچہ وہ عمر ہی ہوں رضی اللہ عنہ، وبالجملہ وقال اتفاق علی خلافتہ،
خلاصہ یہ ہے کہ ان کی خلافت پر بھی اتفاق قائم ہو گیا۔ ثم استشهد عمر، پھر عمر شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے خلافت کو یوں چھوڑا کہ 6 آدمیوں کی شورا قائم فرما دیا: عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص۔ ثم فوض الامر خمسۃ الى عبد الرحمن بن عوف، ایک تو دستبردار ہو گئے تھے اور 5 لوگوں نے اپنا سارا معاملہ سپرد کر دیا، عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کیا۔ ورضوا بحکمہ، اور ان کے فیصلے پر سارے راضی ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان کا نام لیا، ان کو پسند کر لیا۔ وبایعہ بمحضر من الصحابہ، اور حضرت عثمان کی بیعت کی سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف نے تمام صحابہ کے سامنے۔ فبایعوہ، پھر سب نے بیعت کی۔ وانقادوا لأوامرہ، اور وہ ان کے اوامر کے سامنے سب تابع دار ہو گئے۔ وصلوا معہ الجمعہ والاعیاد، اور سب ان کے ساتھ جمعہ اور عیدیں پڑھنے لگ گئے۔ فکان اجماعا، تو اس پر بھی سب کا اجماع قائم ہو گیا۔ ثم استشہد، پھر حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ وترک الامر مہملا، اور انہوں نے معاملہ اس طرح ملتوی چھوڑ دیا، کوئی فیصلہ نہ کیا۔ فاجمع کبار المہاجرین والانصار، پھر تمام مہاجرین و انصار کے بڑے لوگوں نے اجماع کر لیا حضرت علی سے۔ والتمسوا منہ قبول الخلافہ، اور ان سے درخواست کی کہ آپ خلافت کو قائم فرما لیں۔ وبایعوہ، اور پھر سب نے ان کی بیعت کر لی۔ لما کان افضل اہل عصرہ، اس لیے کہ وہ اس زمانے کا سب سے زیادہ فضیلت والا آدمی تھا۔ واولاہم بالخلافت، اور خلافت ان کی سب سے زیادہ اولا ہے۔ یعنی تمام اس وقت اس زمانے کے لوگوں میں ان کی یہ سب سے زیادہ خلافت کے حقدار تھے، اس لیے کہا اولاہم بالخلافت، جی سب سے زیادہ یہی حقدار تھے حضرت عثمان کے بعد۔ آگے ہے جی مسئلۃ مشاجرات صحابہ، صحابہ کی آپس کی بعض دفعہ لڑائیاں ہوئیں، مشاجرات۔ تو بات یہ ہے، یہ 3 سطروں کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وما وقع من المخالفات والمحاربات، کہتے ہیں یہ جو مخالفتیں اور لڑائیاں آپس میں ہوئی ہیں، لم یکن من نزاع فی خلافتی، یہ خلافت کے معاملے میں کوئی نزاع نہ تھا۔ اب خود مصنف نے پیچھے کہا کہ حضرت علی معاویہ سے لڑے تھے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کوئی نزاع خلافت میں نہ تھا۔ تو بات یہی ہے کہ وہ لڑائی خلافت کی نہیں تھی، بل عن خطا فی الاجتہاد، بلکہ وہ ایک اجتہاد میں خطا ہوئی۔ اور وما وقع من الاختلاف بین الشیعہ و اہل السنہ فی هذا المسئلہ، کیسے اس مسئلے میں جو شیعہ اور اہل سنت والجماعت کے درمیان اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ خلافت کا حقدار علی ہے سب سے پہلا نمبر، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت علی کا چوتھا نمبر ہے۔ اس حوالے سے بڑے لمبے چوڑے اختلافات ہیں۔ وادعاء کل من الفریقین نص فی باب الامامہ، اور ہر فریق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امامت کے معاملے میں نص ہے۔ وإراد الاسئلہ والاجوبہ، اور اس میں بڑے سوال و جواب لوگ لائے ہیں۔ فمذکور فی المطولات، اس کی تفاصیل جو ہیں وہ لمبی کتابوں میں ہیں، یہاں ہم ان تفاصیل کو بیان نہیں کریں گے۔ باقی رہا مصنف کا یہ کہنا کہ دونوں فریقوں میں سے ہر فریق نے النص فی باب الامامہ کا دعویٰ کیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ شیعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امامت کے معاملے میں نص ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ کسی کی بھی امامت یا خلافت منصوص ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی خلافت برحق ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک منصوص نہیں ہے۔ البتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ واضح اشارات فرما دیے تھے، کچھ اشارات اور کچھ ہدایات ایسی ارشاد فرما دی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ امت کو گویا ترغیب دے رہے ہیں کہ میرے بعد ابو بکر کی خلافت کو جو ہے نا قبول کر لینا۔ باقی آپ نے حکم نہیں دیا اور اس پر نص وارد نہیں فرمائی، اس لیے مصنف کا یہ کہنا بھی ایک حد تک درست نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بتائیے جی، هل سمعتن وفهمتن